بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سب امام کو علم ہوتا ہے، اور یہ سب ہماری گفتگو گزری اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ امام کا علم یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایک علم ایسا ہے کہ جو خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک ایسا علم ہے جو خدا کی ذات سے مخصوص ہے اور وہ علم امام کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر امام نعوذ باللہ ہماری طرح سے، کیونکہ ہم کو جو چیز بھی قیامت تک کے لیے ضرورت ہے اور جو مخلوقات الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو خدا مخلوقات الہی اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ تمام کا تمام علم امام کے پاس ہے۔ شب جمعہ والی بات گزری، تو یہ ہم نے ان سب باتوں سے نکل کے کیا بات آئی کہ وہ روایت جس کے مطابق، وہ روایت جو یہ کہہ رہی ہے حدیث کہ ایک علم ایسا ہے جو خدا کی ذات سے مخصوص ہے، وہ علم امام کے پاس نہیں ہے۔ کوئی اس بات کو بنیاد بنا کر، اس بات کو وجہ بنا کر یہ کہے ہاں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے امام کے پاس بھی کوئی علم ایسا ہے جو نہیں ہے نا، آپ کہیں گے ہاں تو بس ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی بہت سے علوم ایسے ہیں جو نہیں ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس بہت ہی قلیل علم ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، 2025 میں کیا ہوگا، 26 میں کیا ہوگا، 2030 میں فرض کیجئے کہ ہندوستان کا صدر کون ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا اس بیماری کا کیا علاج ہے، امام معصوم کو اس وقت پتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیماری پرسوں کون سی بیماری نئی پیدا ہونے والی ہے یا اس کا علاج کیا ہوگا، سب امام کو پتا ہے۔ جو بھی جمیع ما یحتاجون الیہ، لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے قیامت تک کے لیے، وہ سب امام کو علم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی امام کو علم ہے جو ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کے شؤونات ہیں، جو پروردگار عالم ارادہ کرتا ہے اور جو نازل کرتا ہے، یعنی مخلوقات اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ روایت گزری رسول خدا کے پاس آتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے پھر امام وقت کے پاس۔ لہٰذا وہ علم جو امام کے پاس نہیں ہے، وہ کون سا علم ہے؟ علم مستأثر، جو ذات خدا سے مخصوص ہے۔ وہ علم پروردگار اس علم کو نازل کر ہی نہیں سکتا، اس علم میں یہ خصوصیت ہے، نقص، کمی، خامی خدا کی ذات میں نہیں ہے، اس علم کے اندر ہے کہ وہ علم ایسا ہے کہ اسے نازل نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر ہماری بات آئی تھی کہ ائمہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوگا، اور ان کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو یاد ہو پچھلا جو درس گزرا اس میں ایک بات تھی مواد علم، علم کا مادہ۔ میں نے بتایا تھا کہ کنواں ہوتا ہے، کنویں میں سے تو چھوٹا سا چشمہ، یعنی یہاں پہ زمین پہ اگر کوئی چشمہ نکل آئے تو آپ دیکھیں گے 2 بائی 2 فٹ پہ پانی پھیلا ہوا ہے، ایک دائرہ ہے، سرکمفرنس اس کا اتنا ہے، پانی پھیلا ہوا ہے۔ آپ وہاں پہ گائے، بھینس، بیل، بکری کسی کو بھی لائیں، اونٹ کو، وہ پیتا رہے گا، پانی نکلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ پانی کی مقدار جو آپ کو دکھ رہی ہے، جو ویزیبل ہے، وہ ایک بالٹی یا 2-4 گلاس یا ایک جگ کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مادہ علم کیا ہے؟ اس کا مادے سے متصل ہے، اس لیے وہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بات گزر گئی تھی۔ اب یہاں سے اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام نے کہا فقال لہ حمران، حمران ابن اعین، جو کہ بہت بڑے خاندان سے ذکر ہوا مجالس میں کہ حمران ابن اعین، زرعۃ ابن اعین، عبد الرحمن ابن اعین، بکیر ابن اعین، یہ 5 بھائی تھے کہ جو کوفے کے تھے اور چھٹے امام کی خدمت میں آتے تھے۔ تو حمران نے کہا جعلت فداک ارأیت ما کان من امر قیام علی بن ابی طالب والحسن والحسین علیہم السلام وخروجہم وقیامہم بدین اللہ عز ذکرہ وما اصیبوا من قتل الطواغیت ایہم والظفر بہم۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ہماری روایت کا ٹاپک کیا ہے کہ امام کے پاس سے مواد علم کبھی منقطع نہیں ہوتا، امام کے پاس سے علم ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، امام کے پاس سارا کا سارا علم ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا تھا؟ عجیب بات ہے، خدا کسی کی اطاعت تم پر فرض کرے اور پھر اس کے بعد چھپا لے اس بندے سے اپنے آسمان اور زمین کی خبروں کو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک بات آ گئی، کیا کہا راوی نے؟ خوب توجہ کیجیے گا، آسمان اور زمین کی خبروں کو چھپا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔
امام کو آسمان کی بھی خبریں پتہ ہے، امام کو زمین کی بھی۔ راوی نے کہا جوئل تو فداک، یا اپنا رسول اللہ آپ کے قربان جاؤں، یہ جو آپ نے کہا امام سے کوئی بھی خبر زمین آسمان کی چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بار بار دہراؤں گا اس جملے کو، راوی نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو بتائیے مولا، ما کان من امر قیام علی بن ابی طالب، جو مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جو کیا کام، پوری تاریخ آپ کے سامنے، والحسن امام حسن کی تاریخ آپ کے سامنے، والحسین امام حسین کی تاریخ آپ کے سامنے، وخروجہم یہ جس طرح سے گھروں سے نکلے اپنے جنگ کے لیے، جس طرح سے گھروں سے اپنے نکلے، جو بھی تاریخ ہے پوری آپ کے سامنے، وقیامہم بدین اللہ عز ذکرہ، اور جو انہوں نے قیام کیا، کون سا قیام کیا؟ کھڑے ہوئے یہ لوگ کس لیے؟ خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ کھڑے ہوئے۔ مولا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کہیں مولا آپ کے تو دادا پردادا کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی۔ اچھا اب میں اس روایت کو ذرا آسان اور کر دوں۔ مولا چھٹے امام آپ نے فرمایا کہ امام معصوم پر زمین آسمان کی کوئی خبر چھپی نہیں رہتی۔ ہاں مولا علی امام تھے، امام حسین امام تھے، امام حسن امام تھے، جنگیں کی، وہ سب ہوا، مولا آپ کو تو پتہ ہی ہے واقعہ۔ ہاں تو اگر آسمان و زمین کی کوئی بھی خبر چھپی ہوئی نہیں تھی تو جو ہم ان تینوں اماموں کے بارے میں ہم نے دیکھا، لگتا یہ ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو مولا آپ کی بات ٹکرا رہی ہے، دیکھیں راوی نہیں کہہ رہا، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اس میں کوئی پریشان مت ہوئیے گا، امام نے خود اجازت دی ہے کہ اگر تم ہمارے بارے میں سوال کرو ہم سے کوئی چیز جو ہم نے تمہیں بتائی تو کہو کہ مولا آپ کی بات اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پر یہ اعتراض ہے۔ یعنی جب مرحلہ بندگی تعبد کا آ جائے، سبمیشن کا، وہاں پر کوئی حق نہیں ہے آپ کو اعتراض کرنے کا، لیکن جب تک امام کہہ رہے ہیں سیکھو، بحث کرو، بتاؤ، دلیل پوچھو، تو تب تک آپ کو بحث کرنے کا، مطلب بحث اردو میں، ہمارے ہندی اردو میں الگ کہا جاتا ہے بحث، مطلب ڈسکشن، ڈیبیٹ امام کے ساتھ۔ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی خبر امام سے مخفی نہیں ہے، ان تینوں اماموں کے واقعات آپ کو پتہ ہیں۔ اچھا وما اصیبو من قتل الطواغیت یہم، جو بلائیں ان کو آ کر دامنگیر ہوئی، جو بلائیں، جن بلاؤں میں، امتحانات میں، تکالیف میں مبتلا ہوئے یہ تینوں امام، کون سی بلا؟ قتل الطواغیت یہم، جو اس زمانے کے تمام طاغوتوں نے اور جو لوگ تھے ظالمین تھے انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی، والظفر بہم، جنگ کی، اور کون کامیاب ہوا؟ وہ طواغیت کامیاب ہوئے، وہ مخالفین کامیاب ہوئے، حتی قتلوا وغلبوا، یہاں تک کہ یہ تینوں امام قتل کر دیے گئے اور ان تینوں اماموں پر غلبہ پا لیا گیا۔ مغلوب کون ہوا؟ امام حسین۔ مغلوب کون ہوا؟ مولا کائنات۔ مغلوب کون ہوا؟ امام حسن۔ قتل ہو گئے، ان پر غلبہ پا لیا گیا، قابو پا لیا دشمن نے۔ فقال ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سوال سمجھ گئے آپ؟ جو کہ یہ سوال کیا ہے؟ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کو علم ہوتا ہے، 5 دانے انگور کے کیسے کھا لیے؟ مسجد میں کیوں چلے گئے مولا؟ یہ سوال راوی کے ذہن میں بھی تھا، یعنی یہ نیا سوال نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا سوال ہے۔ 1400 سال سے تھوڑا سا کم کر لیجیے، 5ویں امام کا زمانہ ہے۔ امام نے فرمایا 5ویں امام نے، یا حمران، حمران دیکھو، ان اللہ تبارک و تعالی، اچھا اس کو میں روک دوں یہاں پر تھوڑا سا، یہ ہے حدیث، ٹھیک ہے، مولانا سند ضعیف ہے، کتاب ٹیڑھی رکھی ہوئی آپ نے پڑھا، یہ راوی نے غلط لکھا تھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ، یہ نقطہ غلط ہو گیا تھا، یہ سب باتیں آ سکتی ہیں۔ ایک اور فیشن چل گیا، یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت ضعیف ہونا الگ بات ہے، روایت جھوٹی ہونا الگ بات ہے۔ کس نے کہا کہ ضعیف روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ ضعیف روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے باقاعدہ، بڑا لمبا چوڑا لیندی پروسیس ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ روایت آپ نے سن لی، سوال سمجھ لیا، امام کا جواب ابھی شروع ہو رہا تھا، میں نے کتاب بند کر دی۔ ہم پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں، خود قرآن سے ہم پہلے اس مسئلے کو، ہوتا نا ایک چیز بڑی خوفناک لگتی ہے ہم کو، ڈر لگتا ہے۔ بچوں کو جب آپ لے کے جاتے ہیں انجیکشن لگوانے، بڑا سا انجیکشن، ڈرپ ہوتی ہے، وہ سوئی، بچہ روتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو ہیئر پن ہے، ہیئر پن چبھو۔ اچھا بچہ وہ بھی اجازت نہیں دیتا، میں ہیئر پن بھی نہیں چبھاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ فاؤنٹین پین کی نب لیتے ہیں آپ، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ چٹکی لیتے ہیں، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ دیکھو ہم بھی اپنے لگا رہے ہیں، یہ جو تمہیں سوئی لگنے والی ہے، ایسے
اور آپ زیادہ آپ کو پیار آئے گا تو آپ ڈاکٹر سے کہیں ایک ڈرپ میرے بھی لگا دیں، کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا، تکلیف ہی نہیں ہوتی. اب بچہ تھوڑا گھبرائے ہوئے تھوڑا سا اس کا حواس ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے، روئے گا تھوڑا سا، اتنا نہیں گھبرائے گا. ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں ابھی، تھوڑا سا آپ کو چٹکی لیں، تھوڑا سا ہیئر پن لگائیں. قرآن شریف، قرآن کی سند تو صحیح ہے، آیات کی میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، ترجمہ. کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن سے خدا نے آزمائشات اور امتحان لیے، اور ان امتحانات کا فلسفہ حکمت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. خداوند تبارک و تعالیٰ ابراہیم نے کون سا گناہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے بیٹے کو لے کر جاؤ اور اس کے گلے میں چھری پھیرو؟ یہ بیٹا کون ہے؟ دعا کی تھی، پورا واقعہ موجود ہے، حضرت لوط کا واقعہ. جب فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی بستی کو تباہ کرنے، پتھروں کی بارش ہوگی. حضرت لوط نے کہا کہ بھائی ڈرے حضرت لوط تم کون ہو؟ کہا کہ گھبراؤ مت، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، نکل جاؤ یہ بستی چھوڑ کر مگر تمہاری بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ولا التفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے. پتھر برسیں گے. اچھا پتھر برسیں گے کہ کون برسائے گا؟ خدا. پروردگار اتنا تو نے ان کو ڈھیل دی کہ عادت ان کی پختہ ہو گئی. اور حضرت لوط بندہ خدا، حضرت لوط مظلوم پیغمبر، یعنی عجیب گفتگو ہے. تو پہلے تو یہ کام کر دیتا، پہلے دن خدا نے انتظار کیا. وہ جو گناہ کرتے تھے حضرت لوط کی بستی والے، ایک گناہ گار، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 5، 10. ادھر سے ابراہیم علیہ السلام بیچارے سفارش کر رہے ہیں، ادھر سے حضرت لوط کہہ رہے ہیں خدا نہیں پتھر برسیں گے. یہ کیا تھا؟ پہلے کر دیتا، یہاں تک بات نہیں پہنچتی. پروردگار اگر تو نہیں چھوڑتا ان کو آزاد تو یہ 2 گناہ گار 3 میں نہیں تبدیل ہوتے، 3 30 میں نہیں بنتے، اور 30 300 نہیں بنتے. یہ کیا ہے بتائیے آپ مجھے. آپ کہیں گے خدا ڈھیل دے رہا تھا. پروردگار اچھی ڈھیل دی تو نے، پوری بستی کو تباہ کر دیا. پہلے گناہ گار کے اوپر پتھر آتا اور لگ جاتا، سب ڈر جاتے، اپنا حساب کتاب صحیح کر لیتے. اور یہ وہ ابراہیم کو جو تم نے بچہ دیا، دعا کی حضرت ابراہیم نے. یہی حضرت لوط کے واقعے میں جب فرشتے آئے بتانے کے لیے، یہ قرآن کی واضح آیات ہیں، میں کچھ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، مگر یہ کہ آسان زبان میں بیان کر رہا ہوں. جب آئے فرشتے حضرت لوط کے پاس اور حضرت ابراہیم کے پاس، تو حضرت ابراہیم نے وہ بچھڑا ذبح کیا، گوشالہ ذبح کیا اور لے کر آئے. انہوں نے کھایا نہیں. حضرت ابراہیم ڈر گئے، کیونکہ اس وقت ڈر گئے سے مطلب تھوڑے سے پریشان ہوئے. پیغمبر خدا ڈرتا نہیں ہے موت سے، لیکن یہ بھائی کیوں نہیں کھا رہے ہو تم لوگ، سوال آیا ذہن میں. قرآن کے الفاظ موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا خود جا کر، کہ جب دشمن کسی کے گھر میں آتا تھا تو کھاتا نہیں تھا، کیونکہ میں اس کو قتل کرنے آیا ہوں، اس کا دسترخوان کا نمک نہیں کھاؤں گا، یہ بھی غلط بات ہوگی اس کو قتل کروں. تو کہا ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط کی بستی کو تباہ کرنے آئے، اور تمہیں ایک بیٹا بھی دے گا خدا، اولاد بھی آئے گی. تو وہاں پر بڑی منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد، چڑھاووں کے بعد اولاد ہوئی، اور پروردگار حکم دے رہا ہے کہ ذبح کر دو. حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جھولے میں پڑے ہوئے. مریم یہ کیا سلسلہ ہے، اچھی بات، تم نے کیا کر دیا، شریف خاندان کی خاتون ہو تم. یہ سب ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 10 واقعات ہیں. حضرت ابراہیم کا واقعہ، خود حضرت ابراہیم کی ولادت حضرت موسیٰ کی طرح ہے تقریباً. وہ خدا جو لاٹھی دے سکتا ہے حضرت موسیٰ کو، اس خدا نے لاٹھی موسیٰ کی ماں کے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دی؟ سوچئے آپ، اگر سوچیں گے آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، کہیں پر آپ نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ مکہ کہ جہاں پر خانہ کعبہ جو پتھروں کی ایک بے جان عمارت ہے، ٹھیک ہے، اس کو تباہ کرنے ابراہ کا لشکر آ رہا ہے، طیران ابابیل، وہ آئے اور پتھر مارے، سب ختم. لوگ دیکھ کے ڈر گئے. رسول خدا کے ساتھیوں پر مکے میں ظلم ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ، کوئی ابابیل نہیں آ رہی، کوڑا مار رہا ہے. وہ رسول خدا کے ساتھ جو مسلمان ہوئے لوگ، ان کو کافر کوڑے مار رہے ہیں، دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا ہاتھ ایسی رہ جائے، شل ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، نہیں ہو رہا. فرشتے آسمان سے کہا جائے، ایک بڑی، یعنی 1 2 10 نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں. پروردگار تو نے شیطان کے مقابلے میں تو آدم کو لایا، آدم کو اس طرح سے لاتا. نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے آدم کی خلقت کے بارے میں. مولا فرماتے ہیں خدا اگر چاہتا تو آدم کو اس طرح سے بناتا کہ جس کی خوشبو مشام جان کو، یعنی خوشبو کے جو آپ کے بڈز ہیں یا سیلز ہیں، ان کو انسان بالکل ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی اس میں، سرور کی. خدا نہیں کیا. آدم کو ایسا نور دے سکتا تھا جس سے آنکھیں چن دیا جاتی، نہیں کیا. مٹی کے پتلے سے بنایا.
خود شیطان کو خدا نے پھنسا دیا نا. اگر بناتا تو شیطان بیچارہ اس طرح بدبخت نہیں ہوتا. تو مولا کائنات نے تمام چیزوں کا وہ جواب دیا. پھر خانہ کعبہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. خانہ کعبہ فرض کیجئے کہ دہرادون میں ہوتا, کشمیر میں ہوتا, پورے سال جب بھی جاؤ حج کرنے چاہو. تو یہ سب خداوند تبارک و تعالیٰ کی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں, امتحانات ہیں, آزمائشات ہیں. ابراہیم نے کون سا گناہ کیا تھا, لوط نے کون سا گناہ کیا تھا, موسیٰ کی ماں نے کون سا گناہ کیا, عیسیٰ نے کون سا گناہ کیا, زکریا نے کون سا گناہ کیا, ایوب نے کون سا گناہ کیا. حضرت نوح کے ساتھ آپ واقعہ دیکھیے, 950 برس تبلیغ کی, اور پھر خدا کہہ رہا ہے نوح کشتی بناؤ. پروردگار جو تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ نوح کی کشتی کو بچا کے لے جائے, تو طوفان جب آئے تو کوئی بھی مسلمان نہ مرے, سب تیرنے لگے, ایک ایک فرشتہ آئے تختہ دے دے. حضرت نوح بیچارے ٹھوکا پیٹی کر رہے ہیں, ہتھوڑی پلائر ہاتھ میں لیے وکیل لگا رہے ہیں, مذاق اڑ رہا ہے حضرت نوح کا. یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. صحیح ہے. خدا کیا کرنا چاہتا ہے اس سے؟ حضرت نوح کو چاہتا ہے کہ ذرا متقی ہو جائیں. حضرت نوح پیغمبر خدا ہے. تو یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے. یہ ہے سلسلہ اس طرح سے. کیوں ہے؟ آپ خدا کے سلسلے میں آپ کو ایک جگہ پہ جا کے سبمیشن لیول پہ رکنا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. وہ ایک صاحب ایک مولانا سے کہنے لگے, مولانا آپ کو مجلس پڑھ کے اترے, وہ ہمارے دوست تھے, کہنے لگے میں نے دعا دی مولانا کو, مولانا خدا آپ کو لمبی عمر دے, اور پتہ نہیں کتنی لمبی عمر دے, آپ مجلس پڑھتے رہیں, تبلیغ پڑھ درس دیتے رہیں, اور خدا یہ دے آپ کو وہ دے. تو مولانا نے اچھی بات ہی کہا, دیکھو بھائی میری مجلس سے مولا کائنات سے زیادہ افضل نہیں ہے. کہنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کی مشیت ہی 63 برس کی عمر میں علی بن ابی طالب چلے گئے, اس سے بڑھ کر ہم میں سے کوئی نہیں ہے. تو آپ دعا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجلس پڑھ رہا ہے, درس دے رہا ہے, لیکن مشیت خدا کی, آپ اس سے آگے اس سے لڑ نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, کہاں تک پہنچی ہماری بات؟ خدا کی مشیت, خدا کا ارادہ. کیوں کرتا ہے خدا ایسا ارادہ؟ اگر خدا آپ کو بتا دے کہ میں نے کیوں کیا, تو آپ میں بندگی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ خدا اگر شیطان کو بتا دے کہ دیکھ میں مٹی سے پتلا بنا رہا ہوں, اس کے اندر اس سے محمد, عیسیٰ, موسیٰ, نوح یہ سب پیدا ہوں گے, اور تجھے میں دکھا دیتا ہوں پورا سافٹ ویئر تیرا کہ کیا ہے تیرا سافٹ ویئر. خدا نے نہیں دکھایا, کہا کہ اس کو سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو یہ خدا بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ بندگی کو آپ کے جانچ سکے. سوال, کیوں جانچ سکے, کیوں چیک کرے آپ کی بندگی کو؟ وہ تو جانتا ہے. اب اس کا پھر ایک اور جواب ہے, تاکہ قیامت میں جب درجات ملے تو خدا کے اوپر کسی کی حجت نہ ہو. تو پروردگار تو درجات کیوں دے گا؟ اگر پروردگار جہنم کو ختم کر دے ابھی, کہ یزید, شمر, امام حسین کے چاہنے والوں کی جنت الگ ہے, اس کے لیے ایک الگ جنت بنا دیں گے, وہاں پہ ڈسٹرب نہ کریں. یہ بدکار اور بداتوار لوگوں کی جنت ہے. خدا نہیں کر رہا ایسا. خدا تیری جگہ کم ہو جائے گی. بعض باتیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ صبح تک بیٹھے رہیے, جہنم کیوں خلق کی, بھائی رکھے گا خدا وہاں پر. خدا ایک دوسری جنت میں رکھ دے شمر کو اور یزید کو, کہ جو امام حسین کی جگہ تنگ نہ ہو وہاں پر, اور یہ لوگ اوور کراؤڈیڈ نہ ہو. خدا کر سکتا ہے, نہیں کر رہا. اب آپ سوچتے رہیے صبح تک بیٹھ کے, نہیں پتا ہم کو. لہذا تعبد کو اپنے ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے. اب یہ بات اگر آ گئی, راوی نے کیا کہا, امام حسن, امام حسین, مولا کائنات کو یہ جو حالات پیش آئے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ امام کو زمین کا علم ہوتا ہے, آسمان کا علم ہوتا ہے. یہ تو امام حسن, امام حسین کو دیکھیے, سجدے میں گئے, پیچھے سے تلوار لگ رہی تھی. کامن سینس کیا کہتی ہے؟ تلوار اگر ابن ملجم لے کے سو رہا ہے تو کسی کو کھڑا کر دیتے, جیسے ہی دیکھو یہ جو سو رہا ہے نا آدمی, اس کے جیسے ہی اٹھے اس کو دبوچ لینا. امام علی ابن ابی طالب شہید ہونے والے. تو یہ سب باتیں ہیں. یا حمران سنو, امام فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حمران دیکھو, ان اللہ تبارک و تعالی قد کان قدر ذلک علیہم, خداوند تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ بات طے کر دی تھی. وہ قضا ہو, فیصلہ تھا خدا کا. وہ امضا ہو, اس کو جاری بھی کیا, امپلیمنٹیشن کیا. وہ حتمہ ہو, اور اس کو حتمی کیا. حتمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انیویٹیبل, شاید اگر میں ترجمہ, یہ ہوگا, اب پیچھے نہیں آ سکتے آپ اس سے. علی سبیل الاختیار, یعنی کیا مطلب؟ ان کے اختیار سے خدا نے یہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے. ان کے اوپر یہ لازمی ہو گیا تھا کہ اس طرح سے یہ ہوگا. ثم اجراہ, پھر خدا نے اس کو امپلیمنٹیشن کیا, جاری کیا. فبتقدم علم الیہم من رسول اللہ, وہ علم
جو رسول خدا نے جناب امیر کو دیا تھا، وہ علم جو رسول خدا نے امام حسن کو دیا تھا، وہ علم جو رسول خدا نے امام حسین کو دیا تھا. فَبِتَقَدُّمِ عِلْمٍ، اس علم کی وجہ سے، اس علم کی بیس پر، اس علم کی بنیاد پر جو رسول خدا نے ان تینوں کو دیا تھا، کیونکہ ان تینوں اماموں کی بات ہو رہی ہے اس لیے ان کا نام ہے، ورنہ 8ویں امام کا علم بھی رسول خدا سے. لہٰذا جو علم رسول خدا نے ان کو دیا تھا، قام علی والحسن والحسین، علی بن ابی طالب اٹھے، وہ کام کیا جو کرنا تھا. امام حسن اٹھے، وہ کام کیا جو کرنا تھا. امام حسین کھڑے ہوئے، وہ کام کیا جو کرنا تھا. کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا یہ کرنا؟ رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ کرنا، وہ علم دے دیا. دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا؟ بڑی پرابلم میں ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا نے بٹھایا ہوگا، حسین دیکھو بیٹا ایسے سپوز میرے مرنے کے 10 دن بعد یہ ہوگا تو یہ کرنا، 11ویں دن بعد یہ ہوگا تو یہ کرنا. اس طرح سے نہیں تھا کوئی سلسلہ، ہمیں روایت سے نہیں ملتا، بلکہ یہ پورا کا پورا علم ان کے پاس آتا ہے. کس کیفیت میں آتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں آج کل کی بہترین مثال کیا ہے کہ آپ پوری کی پوری فائل اٹھا کر کسی سافٹ ویئر کی بھیج دیتے ہیں، وہ کیسے جاتی ہے وہ سمجھنا آسان ہے، اس کا سمجھنا پھر بھی مشکل ہے. بہرحال کس طرح سے منتقل ہوتا ہے یہ علم ہمیں نہیں پتا. بہرحال رسول خدا نے جو علم تقدم یعنی پیش کرنا، پریزنٹیشن، ٹرانسفر کیا، رسول خدا نے جو علم، اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں اماموں نے اپنی جگہ سے اٹھے اور دین کو نافذ کیا، اس حکم کے مطابق کام کیا. اچھا، وَبِعِلْمٍ، اور علم کی وجہ سے. اچھا خوب توجہ کیجئے گا، امام حسن نے تلوار اٹھائی، جنگ کی ہے، 6 مہینے جنگ ہوئی ہے. مولا کائنات نے جنگ چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ایک تاریخ ہے عجیب، وہ انشاءاللہ پھر کبھی، کہ مولا کائنات نے کہا تھا رمضان ختم ہونے دو، اس کے بعد فیصلہ کن حملہ ہوگا. اور رمضان ختم ہونے میں کتنے دن باقی تھے؟ مولا شہید ہوئے 11 دن، 19 رمضان، اگر 30 کا رمضان تھا تو رمضان المبارک. ان تینوں اماموں نے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، وَبِعِلْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ، اور علم کی بنیاد پر ہی ہم میں سے جو خاموش رہا تو خاموش رہا. امام موسیٰ کاظم نے تلوار اٹھائی؟ نہیں. جناب امام سجاد علیہ السلام تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. امام فرما رہے ہیں وَبِعِلْمٍ، خوب توجہ کیجئے گا، جو یہ 3 امام اٹھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کس بنیاد پر؟ رسول خدا نے جو علم دیا تھا اس کی بنیاد پر. اور جو ہم میں سے خاموش رہا پوری زندگی، وہ کیوں رہا؟ بِعِلْمٍ، ایک خاص علم کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہیں سے ایک چیز آ رہی ہے ڈکٹیشن، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّا، ہم میں سے وہ خاموش رہا جو خاموش رہا. وَلَوْ أَنَّهُمْ، یا حمران، اے حمران دیکھو، اگر یہ لوگ، یا ائمہ جو ہم سے پہلے گزرے، 5 امام فرما رہے ہیں، مجھ سے پہلے 4 امام گزرے، حَيْثُ نَزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو چیز نازل ہوئی، جو مشکلات، جو بلائیں، جو تکالیف، قتل ہونا، قید میں جانا، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں. وَإِظْهَارِ الطَّوَاغِيتِ عَلَيْهِمْ، اور خدا نے طاغوتوں کو، طاغوت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے، ان پر جو خدا کی طرف سے بلائیں نازل ہوئی، اور خدا نے ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، خدا نے ان کو فتح دی، ان کو فتح نہیں ملی. یہ جب ہو رہا تھا نا کام، جب علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین کو جب مغلوب ہو رہے تھے اور ان پر دوسرے لوگ فتح پا رہے تھے، اور یہ لوگ تکلیفوں میں گھر رہے تھے، یہ لوگ مشکلات میں جا رہے تھے، اس وقت جب یہ ہو رہا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا، اگر یہ لوگ خدا سے کہتے، دعا کرتے، عز وجل، خداوند عز وجل سے دعا کرتے، أَن يَدْفَعَ عَنْهُمْ ذَلِكَ، خدا ہم سے دور کر اس چیز کو، وَأَلَحُّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ، اور مسلسل دعا کرتے رہتے، فی طلب ازالت ملک الطواغیت، کہتے پروردگار ہمیں یہ جو بادشاہ وقت ہے ظالم نہیں چاہیے، ہٹا اس کو، وَالذِّهَابِ مُلْكِهِمْ، اور کہتے پروردگار ان کی بادشاہت کو لے جا. اِذًا لَأَجَابَهُمْ، خدا ان کی پکار پر لبیک کہتا اور ان کی دعا کو قبول کر لیتا. وَدَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، اور ان سے ان بلاؤں کو دور کر لیتا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ، اگر امام حسین دعا کرتے، یہ لشکر 30,000 کا، 3 لاکھ کا، 9 لاکھ کا جو بھی تھا، یہ سب کا سب ختم ہو جاتا، یزید ختم ہو جاتا، امام حسن کا دشمن ختم ہو جاتا، مولا کائنات کو جنگیں ہوئی، سب دعا کرتے ختم ہو جاتا. یہ ایک ہمارا ایک سامنے ایک بات آ گئی عقیدے کے طور پہ، کہ ایسا نہیں امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے،
اور واضح نا یہ بات, اگر دعا کرتے چھٹ تو ختم ہو جاتا. یہ اب سوال, تو نہیں کی نا دعا مولا نے, جناب امیر نے نہیں کی دعا, تو اس کا کیا قصور ہے جو مولا کے سامنے تلوار لے کر آیا؟ دعا بھائی آپ دعا کر لیتے تو یہ دشمن ہم کا ہلاک ہو جاتا, اس کی بادشاہت ختم ہو, دعا کر لیتے. ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ امام حسین کے مشق خیمے میں 500 مشکیزیں رکھے تھے پانی کے, تو آپ کیا سوال کریں گے؟ مولا حضرت عباس کو کیوں بھیجا تھا پھر؟ ایک سوال ہے نا یہ, جبکہ ایسا نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں سوال یہ آئے گا ذہن میں. ثم کان انقضاء مدت التواغیت والذهاب ملکہم. ہاں اب سوال یہ کہ امام اگر دعا کرتے تو کتنا ٹائم لگتا امام کے مخالفین کو مرنے میں, ان کی بادشاہت کے ختم ہونے میں؟ پہلے مطلب ناگالینڈ سے بغاوت ہوتی, پھر دہرادون سے, پھر وہ تامل ناڈو سے, ایسا ہوتا, پھر دہلی تک آتی, پھر اسلام آباد تک آتی. کیا کتنا ٹائم لگتا؟ امام فرما رہے ہیں ثم کان انقضاء مدت التواغیت والذهاب ملکہم, یہ جو بادشاہت کا جو وقت ہے ان طاغوتوں کی اور ان کی بادشاہت کے جو جانے کا وقت تھا کتنی جلدی ہوتا. اسرع من سلک منظوم انقطع فتمدد. جو مالا ہوتی, مالا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, جو اس میں جو موتی پیرے ہوتے ہیں, امام نے کہا کہ اگر کوئی توڑے اس کے دھاگے کو کتنی دیر لگتی ہے اس کے دانوں کو بکھرنے میں, اس سے زیادہ جلدی ان کا ملک تتر بتر ہو جاتا, ٹوٹ جاتا اگر امام دعا کرتے. خوب توجہ فرمائیے گا, ادھر امام کے ہاتھ اٹھے, پروردگار ختم کر دے ان کی بادشاہت کو. امام فرما رہے یہ مت کہنا کہ 5 دن بعد مرنے کی خبر آتی, 3 دن بعد فوج کی بغاوت کی خبر آتی, کودتا ہوتی, یہ ہوتا, وہ ہوتا, فلاں ہوتا, بجٹ میں ڈیفیسٹ آتا, لوگ پریشان ہوتے. امام کہے جتنی جلدی تسبیح توڑتے ہو نا تم اور اس کے دانے بکھرتے ہیں, اس سے زیادہ جلدی ان کی بادشاہت بکھر جاتی. ان کے جو اسٹیٹس ہیں, پروونس ہیں, سٹیز ہیں, وہ سب الگ ہو جاتے. وما کان ذلک الذی اصابہم, اور وہ سب نہیں ہوتا یا حمران جو ان کو مصیبتیں پیش آئیں, بہت جلدی ختم ہو جاتا ان کا دشمن. وما کان ذلک الذی اصابہم, اور دیکھو حمران, یہ سب جو مصیبتیں آئیں نا مولا علی پہ, امام حسن, امام حسین پہ, وما کان ذلک لذنب اقترفوہ, کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا. تم سمجھو گناہ کیا تو پروردگار نے سزا دی. ولا لعقوبۃ معصیۃ خالف اللہ فیہا, اور نہ کوئی گناہ کیا تھا انہوں نے جس معصیت کیا تھا جس کی وجہ سے خدا ان کو دنیا میں سزا دینا چاہ رہا ہے. وَلَكِنْ لِمَنَازِلْ وَكَرَامَةٍ مِّنَ اللَّهِ, لیکن وہ منزلتیں اور جو عزت خدا ان کو دینا چاہتا تھا, اراد ان یبلغوها, خدا نے چاہا کہ ان کو ان تکالیف کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرے. فلا تذهبن بك المذاهب فيهم, خبردار حمران الٹے سیدھے راستوں پر ائمہ کے بارے میں عقائد کو مت اپنانا. یعنی فلا تذهبن کا مطلب پتہ ہے کیا؟ خبردار, ہرگز ہرگز, 2 دفعہ, ہرگز ہرگز مت جانا غلط راستوں پر. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اب آپ سوچئے, صبح تک بیٹھ وقت ہے آپ کے پاس کہ کیوں پروردگار امام حسین علیہ السلام کو خنجر چل رہا ہے گلے پر. اچھا امام حسین کے گلے پہ خنجر چل جائے سمجھ میں آ جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, مطلب امام معصوم ہے. علی اصغر, جناب قاسم, آپ شہداء کربلا کو گنتے رہیے, اس کے بعد ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد بیویوں کی قید, اسارت, یہ بات ختم نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیا بتاؤں, کتاب میں ہے یہ, وہ جو ائمہ کے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں, وہ دریا میں سے قطرہ آپ تک پہنچا ہے. ہمارے پاس وہ ہسٹری تو پہنچی ہی نہیں ہے کہ جو بیویوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا جو سفر کیا, یعنی کربلا کا واقعہ ایک طرف, سفر جو قید میں ہے بیویوں کا ایک طرف. اور بعض لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو مظلومیت ہے وہ زیادہ گھمبیر ہے, وہ زیادہ عجیب ہے. بیویوں کا جو سفر ہے وہ بہرحال مجلس نہیں پڑا ہے, لیکن بڑا کٹھن مرحلہ ہے وہ, اور جو امام سجاد کا امتحان ہے. طاقت ہے آپ کے پاس, پروردگار فنا کر دے اس لشکر کو, دمشق کے اندر زلزلہ آ جائے گا. منازل, خداوند تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو ایک ایسی منزلت عطا فرمائے. کیا مطلب کیسی منزلت عطا فرمائے ہمیں نہیں پتا, کیا یہ کیا سلسلہ, یہ روایت اس طرح سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں
فلا تذهبن بك المذاهب. اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کیا سوچا تھا میں نے کہ بات کروں, لیکن بہرحال پھر ارادہ بدلا. پھر ایک دفعہ ہوتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے خدا نماز پڑھو, روزہ رکھو, بٹن دبایا اے سی چل رہا ہے, نل کھولا گرم پانی آ رہا ہے, نل کھولا گرمی میں ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہے ہیں آپ, گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے, آپ بیٹھے, اے سی چلایا فل, آپ نے آفس میں پہنچے, آفس میں اے سی لگا ہوا ہے, اور آپ نے سب اپنے نیچے جو کام کر سب سے کہا بھائی رمضان چل رہا ہے, تھوڑا سا ٹھیک ہے آگے پیچھے آ جایا کرو, میں بھی تھوڑا لیٹ آتا ہوں, روزے چل رہے ہیں. اور رمضان گزر گیا اسی طرح سے, کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے, سارے روزے رکھے, قرآن کی تلاوت کی, جو تھا چھٹے امام پانچیں امام نے فرمایا کیا آپ نے. یہ کیا کیا, میں آپ سے پوچھوں گا 30 دن آپ نے کیا کیا؟ آپ کے مولانا نماز روزہ, میں کہوں ایک جملے میں بتائیے مجھے کیا کیا. مولانا ایک جملے میں تو مشکل ہے, سوچیں آپ کیا بندگی کی, خدا کی سبمیشن لیول پہ ہم پہنچے. مولانا ایک لفظ کہہ دیتے تھے ڈرائیور کو اپنے, تو ایسا ہے خدا تو, لیکن آیا تو ہم نے روک لیا اپنی زبان کو, رمضان تھا اور گھر میں الحمدللہ ٹی وی ریڈیو وغیرہ سب بن رہا, بہت کنٹرول کیا کہ بھائی رمضان صحیح سے گزرے. آپ نے کیا کام کیا؟ بندگی, سبمیشن لیول آپ کا, ٹھیک ہے. اچھا وہ آدمی جو سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں, اس نے بھی روزہ رکھا, آپ کا روزہ اس کا روزہ برابر ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اگر برابر ہے تو خدا اس کا مطلب ہے کہ عادل نہیں ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے کہاں پر؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے ایسے شہر میں کہ جہاں پر تمام کے تمام دنیا کے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, حجاب کی حالت بڑی خراب ہے, آنکھوں کو اپنی پاک رکھتا ہے. تو میرا روزہ برابر ہے اس کے مولانا کا روزہ؟ اس کے مولانا گھر میں رہتے ہیں اپنے, مولانا ایسی گلی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بے حجاب ہے ہی نہیں, تو پھر میرا اس کا روزہ برابر ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کو تکلیف نہیں ہوتی, دائیں جائے خاتون سلیے میں, بائیں جائے خاتون سلیے میں, یہاں پر جائے گانے چل رہے ہیں, وہاں پر جائے فلاں, یعنی ہر طرف گناہ کے مواقع مہیا ہیں. کہہ رہا نہیں بھائی اس نے بھی رمضان گزارا بغیر کسی گناہ کے, فرض کیجئے میں نے بھی گزارا رمضان ماہ مبارک بغیر کسی گناہ کے, دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے, اس کو زیادہ ملے. کیوں؟ اتنا کٹھن مرحلہ آیا اور اس نے اپنی بندگی کو ثابت کیا. اچھا آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں زور کی, امام حسین کے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں زور کی, بات برابر ہے کیا؟ نہیں ہے. حضرت عباس علیہ السلام جا رہے ہیں جنگ کے لیے, پیچھے خیمے میں بیوی ہے, بچہ ہے, کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں پتا, اور دل میں ذرا پریشانی نہیں ہے, دل میں ذرا گھبراہٹ نہیں ہے. تو یہ جنگ اس کی طرح ہے کہ بارڈر پہ کہہ رہا ہے پاکستان یا انڈیا جاؤ بارڈر پہ لڑو, آرگنائزیشن ہے, تمہاری بیوی کا بیمہ بھی ہے, انشورنس بھی ہے, ATM کارڈ بھی ہے, فلاں بھی ہے, یہ ٹیلی فون نمبر دے دیا کہ جب بھی آپ کی بیوی کو پریشانی ہو فون گھما دینا. یہ کہاں وہ کہاں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی تکلیف کے ساتھ آپ بندگی کو طے کریں گے خداوند تبارک و تعالیٰ اتنی منزلت آپ کو عطا کرے گا. اچھا خدا نے امتحان میں ڈالا, امتحان سے کامیاب نکلے تاکہ ان کو منزلت عطا کرے. کیوں منزلت عطا کرے؟ اب اس پہ بھی گفتگو ہے لیکن بہت لمبی ہو جائے گی. خدا کا مقصد تھا کچھ کہ ان کو منزلت عطا کرے. کیا منزلت عطا کرے؟ اشارہ کر دیتا ہوں میں, یہ منزلت عطا کرے کہ ان کی روح اس مقام پر ہو کہ جب قیامت میں سید الشہداء, آگے کی بات ہے بہت, حضرت علی اکبر بہت آگے کی بات ہے, حبیب ابن مظاہر بھی بہت آگے کی بات ہے, لیکن چونکہ غلاموں میں ہے مولا کے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر اتنے بلند مقام پر چلا جائے عبادت کا مرحلہ کہ حبیب ابن مظاہر 4 5 50 100 200 ملین لوگوں کے بارے میں خدایا یہ میرے کھاتے میں لکھ دے, اس کو جنت میں جائیں گے, کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جاؤ. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ در حقیقت ان ہستیوں کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اپنی مشیت کی چکی میں پیس کر رکھ دے. یہ اف نہیں کریں گے تو پیس کیوں رہے تو چکی میں؟ خدا مجھے نہیں پیسے گا اس چکی میں جہاں پہ حسین ابن علی کو ڈالا ہے, کیونکہ حسین ابن علی برداشت کریں گے آخر تک, اور اس کے بعد وہ درجات عطا ہوں گے کہ جس کے بعد سید الشہداء کے بارے میں کہا جائے گا کہ کہاں تک حکومت ہے سید الشہداء کی. میری بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی پروردگار عالم امت کے لیے نجات کا ایک دروازہ کھولنا چاہتا ہے, ان کے تحمل کے ذریعے, ان کے صبر کے ذریعے. یہ جو امتحان میں جس طرح سے داخل ہوئے اور کامیاب نکلے ہیں,
تو پروردگار عالم امت کے لیے بھلائی کا بہتری کا ایک راستہ کھولنا چاہتا ہے. مولانا کوئی اور راستہ نہیں تھا خدا کے پاس. خدا چاہتا تھا کہ روح اس مقام پر جا کر امتحان دے کہ جہاں پر میں روح کو تعبد اور بندگی ایسی عطا کروں کہ جس کے بعد اس سے بالاتر کوئی مرحلہ نہ ہو بندگی کا. مطلب حسین ابن علی کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرو اتنا ثواب, نماز گنبد کے نیچے پڑھو اتنا ثواب, یہ سب کیوں ہے؟ آپ کے لیے. یہ آپ امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں, امام حسین کو 4 سیب جنت میں زیادہ نہیں مل رہا ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے. تو کیا مطلب؟ انہوں نے ظلم برداشت کیا اس لیے نہیں کہ لال عقوبت, کسی گناہ کی خاطر, کسی غلطی کی خاطر خدا نے سزا دی, بلکہ خدا کچھ منزلت دینا چاہتا تھا ان کو. کیا منزلت دینا چاہتا تھا؟ کرتا کیا خدا پھر ان کے ساتھ؟ کرتا یہ کہ خدا نے جو ان کو منزلت دی ہے, ان کی روح میں اتنی وسعت ہے کہ یہ تو بے نمازی قیامت میں پروردگار یہ نماز ذرا اوپر نیچے کر دیتا تھا, اس کو میرے حساب میں لکھ دے. ہوتا ہے نا ایک سڑک کے اس طرف ایک ہوٹل ہے, اس طرف ایک دکاندار بیٹھا ہے, کہتا ہے بیٹا سامنے جا کے کھانا کھا لینا. وہ دیکھتا ہے ہوٹل کا مالک, کہتا ہے میرے حساب میں. تو وہ کہتا ہے بڑے اچھی طرح سے سروس دیتا ہے اس کو. تو یہ کیوں کہتا ہے میرے حساب میں؟ یہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ یہ سڑک کے اس طرف دکان ہے اس کی اور یہ بڑا معتبر دکان والا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے مثال دوں, ہم تھے جب قم میں تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا, وہ کہتا تھا بینک والے سے کہ بینک کی طرف بھیجتا تھا, کہتا تھا کہ 10 ملین تومان اس کو دے دو. بینک سے جواب آتا تھا سر نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. کہتا شام تک دے دوں گا تمہیں. کہتا ٹھیک ہے. یعنی بڑی عجیب بات ہے, اتنا پختہ بزنس مین تھا یہ مارکیٹ میں, اور اس کی اتنی بات تھی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے 10 ملین تومان یہ نکال کے دے رہا ہے بینک کے اکاؤنٹ سے. کہتا بھائی شام تک میں ڈال دوں گا نا, فون پہ بات ہو رہی ہے صرف. تو ہم دنیا میں یہ کام ہم کرتے ہیں. ایک صاحب گئے کسی ایمبیسی میں, تو اس نے ایمبیسی میں پاسپورٹ رکھ لیا, اس نے کہا رسید تو دو, بڑی زور سے ہنسا ہو. اس نے کہا یہ تمہیں دے رہا ہوں نا میں پیپر کہ تم آئے تھے, یہ رسید ہے یہاں کی. تو ایک بیتوکا سا پیپر دے دیا اس نے, ختم بات ہو گئی. تو آپ کریڈیبلٹی دیکھیں کیا ہوتی ہے, یعنی کیا مطلب دوبارہ گھوم کے آئیں. یہ جو ان کے ساتھ یہ تمام کی تمام مصائب تکالیفیں پروردگار نے نازل کی ائمہ پر, انہوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مصائب کا ایک چھپی ہوئی بات ہے, چھپ گئی ہے وہ بات, مصائب میں ہم نہیں بیان کر سکتے. امام حسین نے دعا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ منزلت جو ملے گی نقصان میرا آپ کا ہوگا. یعنی پروردگار عالم جو اس مظلومانہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو جو شفاعت وسیع تر, بلکہ وسیع تر سے بھی وسیع تر شفاعت دینا چاہتا ہے, وہ انہی چیزوں کے ذریعے ملے گی. یہاں پر یہ بات امام نے کہی اپنے صحابی سے, فَلَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ, ہمراہ دیکھو یہ الٹے سیدھے راستے تمہیں مختلف جگہوں پر لے کے نہ جائیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا کی اگر آپ تفسیر اس طرح کریں کہ پھنس گئے تھے آ کر امام حسین, اب کوئی راستہ نہیں تھا جنگ کے علاوہ, نہیں, یہ بات غلط ہے. تاریخ اس کو منع کرتی ہے اور یہ روایت منع کر رہی ہے, انکار کر رہی ہے اس بات کا. اگلی روایت, راوی کہتا ہے مشکل روایت نہیں ہے, بہت آسان. کہتا ہے میں نے 500 سوال پوچھے, 500 حرف پوچھے امام سے. کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے, علم کلام کے بارے میں, علم عقائد کے بارے میں. تو فاقبلت اقول, کہ میں نے کہا امام سے یا ابن رسول اللہ یقولون کذا و کذا, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, اب آپ بتائیے کیا ہے. تو امام نے سب کو بڑا باقاعدہ اس کی تشریح کی, لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, اس میں یہ اعتراض ہے. اچھا 500 باتیں آپ پوچھ رہے ہیں اور امام بتا رہے ہیں, مطلب اگر آپ پوچھ رہے ہیں, فرض کی اس نے کہا کہ مولانا وہ ایک صاحب مکے میں یہ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ مدینہ میں یہ کہتے ہیں. اب امام تو کبھی مکے گئے ہی نہیں, امام اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ فیس بک وغیرہ تھا نہیں, گوگل تھا نہیں کہ امام نے کہیں سے پڑھ لیا اس کی باتوں کو. جب میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے ایک نظریے کو پیش کر رہا ہوں, تھیوری کو, اور آپ کہیں سننے کے بعد کہیں اس میں 5 اعتراض ہیں, 2 اعتراض قابل جواب ہیں, 3 یہ ہیں, یا آیت سے ٹکراتا ہے, وہ حدیث سے ٹکراتا ہے, فلسفہ یہ کہتا ہے, کلام یہ کہتا ہے, اور صوفیہ یہ کہتا ہے, میں کہوں گا یہ آپ نے مطلب کل رات کو پڑھ کے آئے کہیں سے, کیا ہے؟ راوی تو بالکل بہت چکا رہ گیا بالکل. تو امام نے کہا یہ ایسے, یہ ایسے, یہ ایسے, اور ان کے جواب میں یہ کہو, یہ کہو, یہ کہو, جواب بھی سکھایا امام نے. قل تو راوی کہتا میں نے کہا جوہل تو فدا, قربان جاؤں, حاضل حلال و حاضل حرام, یہ حرام حلال یہ تو ہے, ٹھیک ہے, اعلم انک صاحب ہوں, ٹھیک ہے, حرام حلال میں تو آپ کو اچھی معلومات ہے, توضیح مسائل آپ کو اچھی آتی ہیں چھٹے امام سے. وانت عالم النظم, اور آپ کو حرام حلال پتہ ہے. وہذا هو الکلام, یہ تو علم کلام کی بات ہے, اعتقادات کی. یہ جو عقائد میں جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو ایسی گفتگو تو میں نے سنی نہیں. ھذا هو الکلام, علم کلام تو یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. فقال علی, امام نے فرمایا
مطلب کیا کہہ رہے ہو ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ یا ہشام سنو اے ہشام، لا یحتج اللہ تبارک و تعالی علی خلقی بحجت، خداوند تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے سامنے کبھی بھی ایسی حجت نہیں لاتا کہ لا یکون عنده کل ما یحتاجون الیہ، جب تک کسی شخص کے پاس ایسا علم نہ ہو کہ خدا کی تمام مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے خدا اس کو وہ علم دے گا اور پھر حجت قرار دے گا۔ اگر چھٹے امام کو خدا حجت قرار دے رہا ہے تو جتنا بھی خلق خدا کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کا سب چھٹے امام کے پاس موجود ہے۔ یعنی اگر ابھی امام زمانہ سے کوئی بات کر لے تو جو وائرس چل رہا ہے آج کے خدا ہم سب کو آپ کو سب کو بچائے، تو وہ امام کہ یہ کام کر لو، اور بہت چھوٹا سا، یقین کیجیے بہت چھوٹا سا کام ہوگا، اتنا سستا کام ہوگا کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی کر لے گا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، روایت وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میرا عقیدہ ہے یہ، تو آپ بھی اپنا عقیدہ یہ رکھیں، فلا تذهبن بک المذاہب۔ تو امام نے کہا خدا ایسے کسی کو اپنی حجت بناتا ہی نہیں ہے جس کو پورا کا تم جو مجھ سے سوال کرنے آئے ہو علم کلام کے بارے میں، اور یہ اب میں اپنی تفسیر پیش کر رہا ہوں، اس روایت کی تشریح پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، تم جو بات کرنے آئے ہو یعنی سمجھ رہا تھا کہ میں فلاں 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 کی بات کروں گا، امام کہیں گے اچھا مزید بتاؤ کیا ہے، اچھا کتاب لاؤ تو پڑھ کے بتاؤں میں لکھا کیا ہے، یہ کہاں پر ہے، جب مدینہ آئیں گے تو بات کریں گے، اچھا کوفہ آئیں گے تو اس سے پہلے نظریہ تو واضح ہو کیا کہہ رہا ہے، لیکن امام اس کے نظریے کی تفسیر بھی کر رہا ہے، اعتراض بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قل لہو کذا قل لہو، اس سے یہ جواب دو یہ جواب دو۔ تو اس نے حیرت ہوئی، تو امام نے کہا خدا نے ہم کو وہ تمام علم دیا ہے جس کی تم کو ضرورت ہے، اگر نہ دے خدا ہم کو وہ علم تو ہم خدا کی حجت نہیں ہے تم پر۔ اگلا، یہ ایک بڑا آسان روایت ہے لیکن بڑی گہری روایت ہے۔ تاریخ اسلام میں کیا ہوا؟ تاریخ اسلام میں یہ ہوا کہ آپ نے مجھے آگے کھڑا کر دیا نماز کی امامت کے لیے، محراب میں، ممبر پہ، آپ نے کچھ بات مجھ سے پوچھی، میں کہا ہاں یہ تو بتا دی میں نے آپ کو، کچھ بات آپ نے مجھ سے پوچھی، میں کہا یہ نہیں پتا، ٹھہر جاؤ ذرا، اس سے بیٹا تم بتانا، بھائی آپ بتائیے، کسی کو پتا ہے؟ وہ نہیں پتا تھی، آپ سے پوچھتی، تو کچھ علم مجھے تھا کچھ علم نہیں تھا، یہ ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ذہن میں رکھیے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے سنا، لا واللہ، خدا کی قسم، لا یکون عالم، وہ شخص عالم ہو ہی نہیں سکتا، جاہلاً ابداً، کہ جو جاہل ہو، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جاہل ہو؟ بڑی سیدھی سی بات، کامن سینس والی بات، جب تم کسی کو دیکھ رہے ہو کہہ رہا ہے یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا یہ نہیں آتا، تو یہ عالم نہیں ہو سکتا، یہ عالم نہیں ہے۔ وہ جاہل کس طرح کا ہوگا؟ دیکھیے اس کو تو ہر کامن سینس کہتی ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو آپ کیسے آگے بڑھ لیڈر بنا رہے ہیں اپنا، لیکن امام فرما رہے ہیں عالماً بشیء جاہلاً بشیء، خدا کی قسم اس کو عالم کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ امام عادل عالم ہے ہی نہیں جس کو کچھ چیزوں کا علم ہو اور کچھ چیزوں کا علم نہ ہو۔ میں بعض چیزیں تو آپ نے بتا دی، بعض چیزوں میں آپ پھنسے، آپ نے کہا فلاں مولانا کو بلا لو، نجف بھیج دو خط، تو اس ایسے عالم کو خدا لوگوں کے اوپر حجت بنا کر نہیں بھیجے گا جو بعض چیزوں میں جاہل ہو بعض چیزوں میں عالم ہو، اور کہے میں ہوں تو عالم نا، بھائی آپ ہم امامے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ہے، یہ عالم دین ہمارے، آپ مجھ سے 500 مسئلے پوچھیں میں 2 بتا پاؤں گا، اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عالم نہیں ہے، کیا بھائی نہیں پتا تھا، اس میں کیا ہے، معصوم تھوڑی ہے کوئی۔ امام فرمانا وہ شخص عالم، وہ عالم جو خدا کی طرف سے حجت بن کر آئے، اس کے پاس ایسا علم نہیں ہو سکتا کہ بعض چیزوں کے بارے میں علم ہو اور بعض چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو، تاریخ گواہ اس پر، آپ حضرات کو پتا ہے۔ ثم قال، پھر امام نے فرمایا اللہ اجل و اعز و اکرم، خداوند تبارک و تعالی اجل، اعز، اکرم، کہیں بلند مرتبہ ہے خدا اس سے، کس سے بلند مرتبہ ہے؟ کہیں آگے ہے کہ کسی بندے کی اطاعت کو تمام مخلوقات پر فرض کرے، امام زمانے کی اطاعت 6 ارب آدمیوں پر واجب ہے، اور اس کے بعد یحجب عنہ علم السماء وارضہ، اپنے آسمان اور زمین کا علم اس سے اس پر پردہ ڈال دے، نہیں ہو سکتا۔ ثم قال لا یحجب ذلک عنہ، یہ اس سے کبھی نہیں چھپ کے رہ سکتا، تمام علم آسمان اور زمین کا علم پورا کا پورا اس کے پاس ہے۔ اب اگلی روایت جو چیپٹر ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو کوئی علم ایسا نہیں دیا جو مولا رسول خدا نے جناب امیر کو نہ دیا ہو، جو علم رسول خدا کے پاس آیا وہ علم جناب امیر کے پاس آیا۔ اس چیپٹر میں 3 روایتیں، میں تینوں کو نہیں پڑھ رہا، آخری روایت کو پڑھ رہا ہوں،
کہ پانچویں امام کو کہتے سنا راوی نے کہ نزل جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل نازل ہوئے رسول خدا کے پاس، بالرمانتین، 2 انار لے کر، من الجنہ، جنت سے، فلقہ علی، فلقیہ علی، مولا کائنات آئے، ملاقات کی، فقالا، پوچھا یا رسول اللہ ما ہاتان الرمانتان اللتان فی یدک، یہ 2 انار کیسے ہیں آپ کے ہاتھ میں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ جو ہے ایک انار نبوت کا ہے، لیس لک فیہا نصیب، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، واما ھذا فالعلم، دوسرا جو ہے یہ علم نبوت کا ہے، ثم فلقہ رسول اللہ نصفین، دوسرے انار کو توڑا، فآتاہ نصفہا واخذ رسول اللہ نصفہا، آدھا خود کھایا آدھا مولا کائنات کو دیا، پھر فرمایا انت شریک فیہ وانا شریکک فیہ، ایک جو نبوت کا انار تھا وہ پورا کا پورا خود کھایا، کھایا نہیں مطلب رکھا اپنے لیے، جو بھی ہوا وہ واقعہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، جو علم والا تھا وہ آدھا خود کھایا آدھا مولا علی کو دیا، خوب توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کا آدھا علم مولا کے پاس آیا ہے، آدھا علم رسول خدا نے روک لیا؟ نہیں، رسول خدا نے جب آدھا انار کھلایا تو کیا فرمایا؟ انت شریک فی ہے وانا شریکک فی ہے، میرے علم میں تم شریک ہو، تمہارے پاس جو علم ہے اس میں میں شریک ہوں، یعنی علم پورا کا پورا منتقل ہو گیا۔ فلم یعلم اللہ رسول اللہ حرفا، خدا کی قسم خدا رسول خدا کو جو ایک حرف بھی آتا تھا نا، مما علمہ اللہ عز وجل، جو خدا نے سکھایا تھا، الا وقد علمہ علی، لیکن رسول خدا نے وہ حرف علی بن ابی طالب کو سکھا دیا۔ ثم انتہى العلم الینا، پھر فرمایا پانچویں امام نے وہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ ثم وضع یدہ علی صدرہ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وہ علم یہاں پر ہم تک پہنچا ہے۔ 3 روایتیں تھیں، میں نے تینوں نہیں پڑھی، ایک سے تقریباً مضمون تھا تو میں نے یہ روایت پڑھ لی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ روایت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جہات علوم الائمہ علیہ السلام، یہ جو ائمہ کے علم ہوتے ہیں یہ اس کے کتنے پہلو ہیں، کتنے اسپیکٹس ہیں اس کے، تو امام نے فرمایا، اس میں بھی میں 3 میں سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، تقریباً مضمون سیم ہے۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، ان علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقر فی الاسماء، ہمارا علم کس طرح کا ہے کہ جو غابر، جو گزر چکا ہم کو بتایا گیا ہے، وہ مزبور، جو لکھا ہوا ہے، وہ نکت فی القلب، جو ہمارے قلب میں آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ نقر فی الاسماء، اور یہ ہمارے کانوں میں آ کر ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عِلْمِنَا، غابر وہ علم ہے جو پیچھے گزر چکا، ہمیں دیا جا چکا ہے۔ اما المزبور فما یاتینا، مزبور وہ ہے جو بعد میں آئے گا ہمارے پاس یا جو اس وقت آ رہا ہے۔ اما النکت فی القلوب، وہ جو قلب میں ایک نقطے کی صورت میں آتا ہے تو وہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ فالہام، وہ الہام ہے ایک طرح کا، الہام آپ لوگ سمجھتے ہیں، الہام کی مثال دوں، کوئی بھی آپ کسی بھی فیلڈ کے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، میکینک ہیں، آپ مزدور ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کو ایک پرابلم آ گئی ہے، دیوار سیدھی کھڑی نہیں ہو رہی ہے، آپ دیوار بناتے ہیں گر جاتی ہیں، اینٹیں گر جاتی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کیا کروں، بیٹھے ہوئے آپ، ایک دم سے ایک اسپارک ہوا، آپ نے کہا یہ کرو، یہ ہے الہام۔ لیکن امام کے الہام میں اور عام آدمی کے الہام میں فرق یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کافی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، آ گیا نہیں آیا، لیکن امام سے سوال کیا جائے، امام کے پاس فوراً جواب اس کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا النَّقْرُ فِي الْأَسْمَاءِ، اور کان میں جو چیز ہمارے آواز آتی ہے، فَأَمْرُ الْمَلَكِ، تو وہ فرشتہ آ کر ہمیں خدا کے پاس سے وہ خبر لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ نقر فی الاسماء اور نکت فی القلوب، اور کیا ہے؟ غابر و مزبور، یہ اس طرح سے، اس کا مطلب یہ۔ اچھا، پہلے روایت گزری اگر آپ کو یاد ہو تو راوی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کان میں بھی کوئی بتاتا ہے یا الہام ہوتا ہے، امام نے کہا ہاں، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ 3-4 حوالے سے امام کے پاس علم آتا ہے۔ اب یہ بڑی روایت دلچسپ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، ہم سے کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کا، مولا کائنات کے اصحاب سے تعلق ہے۔ مولا کائنات نے اپنے رشید حجری، میثم تمار، عمار یاسر، مقداد، سلمان، ابو ذر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا نام آتا ہے نا کہیں تو بڑا آدمی جم جاتا ہے، اپنی منجمد ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے،
مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد نے کہا کہ میں پوری سیاہ ستہ صحیح بخاری صحیح مسلم شروع سے آخر تک پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اس وقت کمپیوٹر وغیرہ تھا نہیں. کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سلمان کے بارے میں ان کتابوں میں کیا آیا ہے. یعنی سلمان اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہے کہ رسول خدا نے کیا وصیتیں کی ہیں, نصیحتیں کی ہیں, اور پھر اس کے بعد عمل کرے انسان. یہ ایک الگ چیز ہے جو بہت ہائی لیول کی چیز ہے کہ سلمان کو جو رسول خدا نے مولا نے بتایا اس کے مطابق عمل کرنے کی سوچے آدمی. مطلب اگر عمل کرنے کی سوچے تو وہ سوچ بڑی خطرناک ہے. تو یہ اس طرح کیا مولا کائنات کے جو صحابی تھے, مولا نے ان کو تمام کے تمام علم دیا تھا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے میں تمار جا رہے تھے کوفے کے بازار میں, بنی اسد کی جو مارکیٹ تھی, ایک جو بنی اسد کی مارکیٹ بازار تھا, چھوٹا سا یا بڑا سا مجھے نہیں پتا, بہرحال بنی اسد کا محلہ تھا, وہاں سے جا رہے تھے. ویسے میں تمار اور حبیب ابن مظاہر فاتنخا, یہ گردن جو تھی گھوڑے کی ان کے ایک دوسرے ٹکرانے لگی. وہ جا رہے ہیں, وہ کیا ہے, آ رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا. میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو جس کا بدن یہ دھڑ بہت چوڑا ہے اور بہت پہلوان کی مانند تنو مند ہے, اور اس کو پھانسی دی جائے, اس کا سر کاٹا جائے گا. کہا کہ میں بھی ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کھجور بیچتا ہے اور تربوز بیچتا ہے, معذرت روایت میں تربوز بیچا, بطیخ تربوز بیچتا ہے, لال داڑھی ہے, اس کو یہاں سولی دی جائے گی. کہا میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں, دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا مجمع جمع ہو گیا, کبھی مجمع ان کو دیکھ رہا ہے کبھی ان کو دیکھ رہا ہے. اچھا جب اس نے کہا لال داڑھی والا یہ شخص, تو لوگوں نے کہا یہ تو حبیب ابن مظاہر ہے, لال میں سمجھ تمار ہے لال داڑھی والا یہ شخص. تو حبیب ابن مظاہر میں سمجھ تمار کے بارے میں کہہ رہے ہیں, نام لیے بغیر. اچھا میں سمجھ تمار حبیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھا بتائیں, گھوڑا کھینچا چلے گئے. بھیڑ لگی ہوئی تھی, کہاں بڑے جھوٹے تھے دونوں, کیسے ان کو پتا تھا. رشید حجری وہاں پر آئے, کہا کیا ہو گیا, بھیڑ کیسی لگی ہوئی, کیا سلسلہ ہے. کہا ابھی دونوں آئے تھے تو بڑا جھوٹ بول کے گئے دونوں. کہا کیا کہہ رہے تھے. کہا یہ کہہ رہے تھے. کہا کہ حبیب یہ بتانا بھول گیا کہ اس کے سر پہ جھگڑا ہوگا اتنے پیسوں کے لیے کہ کون اتنا انعام لے. کہا یہ ان سے بھی بڑا جھوٹا ہے. یہ آپ دیکھیں مطلب اس طرح سے مولا کائنات کے جو صحابی تھے ان کو مولا یہ باتیں بتاتے تھے. بعد کے جو ائمہ تھے انہوں نے اپنے صحابیوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. روایت پڑھیے اب آپ کہ روایت کیا فرما رہی ہے. عجیب ہے کہ راوی کہتا ہے کہ سمعت ابا بصیر یقول, کہتا ہے میں نے ابو بصیر سے یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ میں نے چھٹے امام سے کہا. ابو بصیر کیا کہہ رہے ہیں روایت کے مطابق, میں نے چھٹے امام سے کہا من این اصحاب علی ما اصابہم ما علمہم بمنایاہم و بلایاہم. کہ ابن رسول اللہ چھٹے امام, اے امام جعفر صادق یہ بتائیے آپ کہ اصحاب علی بن ابی طالب کو رشید حجری, عمرو بن حمق خزائی, مقداد, میثم تمار, قمبر, قمیل گنتے رہیے آپ. ان کو سب کے سب بیچارے قتل و حجاج بن یوسف, یہ بیچارے خدا یہ کہتے ہیں بھی شرم آتی ہے درجات ان کے بلند کریں. وہاں سے آواز آئے گی تم اپنی اوقات دیکھو ہماری درجات. لیکن بہرحال خدا ان کو مولا کائنات کی خدمت خاص میں رکھے اور ان کی برکتیں ہم پر نازل کرے, اور یہ دعا کریں ہمارے لیے کہ ان کا نام لے رہے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بھائی ہم مولا کے اصحاب کا نام لے رہے ہیں اور یہ ہمارا ہے کہ ان کے اوپر حق آ گیا ہے کہ ہم نے ان کا ذکر کیا, تو یہ بھی ہمارے لیے دعا کریں. یہ بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں. یعنی آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو برزخ میں, قبر میں, قیامت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. بالکل یہ یعنی مولا کائنات کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے صحابی. کہا کہ علی نے, علی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو سب بتایا تھا نا, منایاہم و بلایاہم, جو تمہارے بارے میں چھپی ہوئی نیتیں ہیں, جو برے ارادے ہیں, جو بلائیں تکلیفیں آئیں گی, سب بتایا تھا نہیں بتایا تھا. ہاں بتایا تھا. جب بتایا تھا رشید حجری کو, حجر بن عدی کو قتل ہو جاؤ گے, جب وہ آیا تھا پکڑنے کے لیے کہتے میں ابھی آیا وضو کر کے پچھلے دروازے سے نکل جاتے. روایت میں نہیں ہے, میرے الفاظ ہیں. بھائی جب آپ کو پتا ہے, میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ صبح کو پولیس آئے گی پکڑنے, تو گھر میں مت رہیے, آپ نکل جائیے. مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ بتایا تھا آپ کے دادا نے ان کو, جو بتایا تھا یہ خود اس میں جا کر کودے پھاندے اپنی مرضی سے, اور وہ سب چیزیں ہوئی, اور جب پتا تھا تو نکل جاتے بچ کے. فاجابنی شبہ المغضب, شبہ المغضب, مجھے جواب دیا مولا نے
اس شخص کی طرح, خوب روایت پر توجہ کیجیے, اس شخص کی طرح جسے غصہ آ گیا ہو, نہ کہ مولا غصے میں آ گئے, جسے غصہ آ گیا ہو. فَأَجَابَنِي, مولا نے جواب دیا, مِمَّنْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْهُ, یہ تو پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے ان پر یہ بلائیں آئیں, خود ان کی طرف سے یہ بلائیں ان پر آئیں. یہ بڑا عجیب ہے, ان کی طرف سے بلائیں ان پر آئیں. فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ, علی نے بتا, اچھا ٹھیک ہے, اچھا راوی گھبرا گیا, چھٹے امام جلال کے عالم میں آ گئے, کہاں سے آئیں تم, ممن ذالک, کہاں سے آئیں, خود ان کی طرف سے ان پر آئیں بلائیں. یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حر بن یزید ریاحی جو 30,000 کے لشکر میں اپنے آپ کو جھونک دیا, عقل نہیں تھی, نعوذ باللہ کوئی پوچھے آج, حر کیا دیوانے ہو گئے ہو, عقل نہیں ہے تم میں, کہاں جا رہے ہو. جب حر شہید ہو گئے تو کوئی پوچھے یہ حر کے ساتھ ہوا کیا, تو کیا کہیں گے آپ, خود حر نے انتخاب کیا تھا یہ. ٹھیک ہے, یہ عابس ابن شبیب شاکری روایت کے اندر ہے, تاریخ میں, زیرہ ویرہ پھینک دی میدان میں, اگر جلدی سے مارو, ختم کرو, جائیں نکلے دنیا سے حسین کی نصرت میں, وقت نہیں لگاؤ. یہ کہاں سے آئی بلائیں, جلدی کیوں شہید ہو گئے عابس, خود عابس نے چاہا. اچھا بات ختم ہو گئی, راوی کی اب ہمت نہیں ہوئی اس سے آگے امام سے بات کرے. ما یمنعک جعلت فداک, اچھا مولا علی نے تو بتایا تھا, آپ کو کس چیز نے روکا ہے, آپ تو کہہ رہے نا چھٹے امام, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس علم ہے آپ کے دادا کا, تو آپ کو کس نے روکا ہے, بتائیں, ہم بھی آتے ہیں آپ کے گھر پہ صبح شام, تو بتائیے آپ. دیکھیں میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. قال, امام نے فرمایا, ذالک باب اغلق, یہ وہ دروازہ جو بند کر دیا گیا, الا ان الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما, مگر یہ کہ کس نے, مولا حسین نے, فتح منہ شیئا یسیرا, تھوڑا سا ایک دروازہ کھولا تھا, تھوڑا سا دروازہ کیا کھولا تھا, یہ جو میں نے پڑھا ہے روایت میں وہ بتاتا ہوں آپ کو, تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام حسین کے اصحاب, ہمارا وقت ختم ہو گیا, بات بھی ختم ہو گئی, یہ چیپٹر ختم ہو گیا. امام حسین نے, آپ کو یاد ہوگا آپ سب ماشاءاللہ سے عزادار لوگ ہیں اور مجلسوں میں آتے ہیں, امام حسین نے کہا بھائی تم لوگ چلے جاؤ, میرے اصحاب کا, میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑو, خواتین کو لو اپنے ساتھ اور نکل جاؤ, تاکہ کل تم ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے. بھائی ہم حسین ابن علی کی بیوی بچوں کو بچا کے لائیں, ہم بہادر ہیں بہت, بہانہ بنانے کے لیے ہو, امام نے بتایا. یعنی واقعاً امام حسین علیہ السلام کی رحمت تو ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے, خدا ہی سمجھے کیا موجود خلق کیا ہے خدا نے. تو امام سب سے کہتے رہے, کہا نکل جاؤ, یہ میرے خون کے, وہ تو آپ کو واقعہ پتا نا شب عاشور کا جو ہوا, سب کو پتا, بتانے کی ضرورت تو نہیں. چراغ بجھایا, یعنی سارے راستے فراہم کیے, کسی طرح سے نکل جاؤ. یہ امام کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن امام نے اب چیک کر لیا, دیکھ لیا, چراغ جلایا, سب بیٹھے ہوئے, خطبہ دیا سب نے, چھوٹے چھوٹے سب نے خطبے دیے کھڑے ہو کر, عجیب قسم کے خطبے صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. پھر تاریخ میں کہ امام نے ان کے جنت میں ان کو درجات دکھائے. یعنی کیا مطلب, ایسے ہی نہیں کہ دکان نہیں کھولی ہوئی امام حسین علیہ السلام نے, امام حسین علیہ السلام غیب کو ظہور میں لا رہے ہیں, جو چیز چھپی ہوئی ہے ظاہر میں لا رہے ہیں. امام کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا, کیا مسائل ہمیں نہیں پتا, غیب کو ظاہر میں لائے, دکھایا, تمہارے جنت میں درجات ہیں. تو روایت کے اندر ہے, مقتل کے اندر ہے, اور روایت میں بھی ہے کہ امام حسین کے اصحاب جو جنگ کرتے تھے, بہادروں کی طرح جنگ نہیں کرتے تھے, مستمید جنگ کرتے تھے, یعنی موت کو طلب کرنے کے لیے جنگ کرتے تھے. بھائی جلدی سے مارو, اپنے آپ کو جھونک دیتے تھے لشکر میں, مستمید, وہ جو مولا علی کے بارے میں تاریخ میں لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو امام حسین نے چھوٹا سا دروازہ کھولا تھا, یہ وہ شب عاشور کچھ لمحوں کے لیے. اور اگر مزید بتاؤں تو اثبات الہدات کتاب ہے ایک, اثبات الہدات, جس میں ائمہ کے معجزات کو نقل کیا ہے کس نے, شیخ حر عاملی نے, جن کی مشہد میں قبر امام رضا کے حرم میں. انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا, مجھے اسم اعظم بتائیے, اسم اعظم بتائیے. امام حسین کمرے میں لے کر گئے اور کان میں اس کے کچھ کہا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھا گھر ہلنے لگا, میں نے امام کو روک دیا. ایک روایت میں ہے کہ سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے. دوست نے پوچھا کیا کہا, اس نے بھول گیا میں. تو یہ امام حسین نے تھوڑا سا, ایک یہ 2-3 واقعات ملتے ہیں اور اپنے حساب. اچھا, اب کوئی اگر یہ کہے قرآن میں موجود ہے یہ آیت
کہ خدا انہیں اس جنت میں لے کے جائے گا عرفہا لہم، کہ جس کو خدا دنیا میں ان کی اس جنت کی پہچان کروا چکا ہے. یعنی آیت ہمیں ملتی ہے کہ خدا جنت میں پہچان کروائے گا. اور روایت بھی ہے کہ جو سونے سے پہلے سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، یہ 5 سورہ جو پڑھ کر سوئے گا، اس کے لیے بھی جہاں تک مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ایک دم سے اچانک یاد آیا، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، کہ خدا مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھائے گا. شاید اس طرح کی روایت ہے ان 5 سوروں کے بارے میں. تو بہرحال کیا فرمایا راوی نے؟ ما یمنعک، آپ کو کس نے روکا؟ آپ بھی بتائیے، ہم آپ کے صحابی ہیں. کہا ذالک باب اغلق، دروازہ بند ہو گیا، ختم کرو، جاؤ. مطلب آپ شب قدر میں رات صبح کے 10 بجے میں اٹھوں، ارے میں تو سو گیا تھا، نماز بھی قضا ہو گئی، یہ بھی آپ بیکا یا اللہ بیکا اللہ. وہ چلے گا فرشتے بھائی اذان کے وقت سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب خدا کا لطف ہے تو مل جائے گا کچھ، نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا اب کچھ نہیں ملے گا، خدا کی مشیت ہے، لیکن بہرحال وقت وہ تھا، ختم، چلی گئی بات. ان اولئک کانت علی افواہہم اوکیا، یہ جو اصحاب علی بن ابی طالب تھے نا، یا امام حسین کے اصحاب، ان کے منہ پر کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کے منہ پر اوکیا تھے. اوکیا کسے کہتے ہیں؟ مشکیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو بھشتی آتے تھے یا بہشتی. میں نے بہت بچپن میں اپنے کراچی کے بعض علاقوں میں دیکھے، مشکیزہ لے کر آتے تھے اور وہ پانی بھرتے تھے. تو جب وہ مشکیزہ، ایک چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتی تھی، لیس ہوتا تھا، اس سے کس کے باندھ دیتے تھے، وہ اس کو کہتے ہیں وکا، اوکیا. یعنی جب وہ بن جاتا ہے تو جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں نکلتی. امام فرمانے جو ان کے روح میں ہوتا تھا نا، مولا علی کے اصحاب کی روح پر، روح میں ہوتا تھا، قلب میں، دل میں، حافظے میں ہوتا تھا، ان کے منہ پر اوکیا تھے. یہ جو دل میں ہوتا تھا اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم میں اتنی حیثیت نہیں ہے، بتاؤں گا بھی سب کو باہر جا کے بتا دو گے کہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. یہاں تک بات ہماری ختم ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب تک ہم امامت کو ایک مشیت اور قرآنی آیات کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے، ایک ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ جو پروردگار عالم نے 12-14 پروفیسر بھیج دیے تھے، اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. عجیب کہاں میں ائمہ کے جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہیں. مولا کائنات کے سامنے کلیجی، کسی نے بتایا امام حسن کو کہ تمہارے بابا کا دل چاہ رہا ہے، لگتا ہے کلیجی کھانے کا. کسی نے کہا، مولا نے نہیں کہا، خود امام حسن گئے، کچھ بھی بہرحال خرید کے کلیجی پکائی اور بابا کے سامنے رکھی. مولا علی روزے سے تھے، ابھی کھانا چاہتے تھے. کہا بابا آپ کے لیے، تو ظاہر سے زیادہ بیٹا کیا کہے گا، آپ کے لیے تحفہ ہے، لایا ہوں اپنے گھر سے. اب باپ کو کھانا چاہیے. جیسے ہی کھانا بیٹھے روزے سے تھے، دروازے میں فقیر ٹھک 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 کہ کچھ ہے تو دے دو. مولا نے وہ اٹھا کر اس کو جا کر دے دو. کہا، کسی نے کہا کہ یا علی، یہ آپ کے لیے. کہا کہ مجھے خوف ہے کہ آیت پڑھی قرآن کی، لقد اذھبتم بطیباتکم فی حیاتکم الدنیا. قیامت میں کچھ لوگوں سے کہا جائے گا تم دنیا میں تو اپنی لذتیں حاصل کر چکے نا، عیش کر چکے، قیامت میں تمہیں کوئی آسانی نہیں ملے گی. یعنی آپ سوچ رہے ہیں مولا کائنات کو کیا پریشان ہے کہ میں اپنے بارے میں، کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں گناہ کتنے ہیں، استغفر اللہ. یعنی مولا کائنات ایک تصور جو آ رہا ہے نا اس آیت میں کے اندر شامل ہونے کا، اس کو بھی پس کہتا دے کے آ جاؤ. یہ آیت پڑھی مولا نے. یعنی کس سطح پر ہیں ائمہ؟ ہم بہت سستے میں چھوڑوا دیا ائمہ نے ہم کو، بہت سستے میں. خدا درود بھیجے محمد آل محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.